دوستوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو کربلا کی جنگ کے بارے میں کچھ اہم باتیں بتائیں گے۔ کربلا کی جنگ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی جان قربان کر کے انصاف اور ایمان کی مثال پیش کی۔ اسلام کی تاریخ میں کربلا ایک اہم پنہ ہے جسے فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ کربلا کی جنگ 10 محرم 61 AH 10 اکتوبر 680 AD کو ہوئی۔ یہ جنگ حضرت امام حسین علیہ السلام، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور حضرت علی علیہ السلام کے بیٹے کے پرنسپلز اور جسٹس کے لیے کھڑے ہونے کا واقعہ ہے۔ ان کا مقصد کرپشن اور ٹیررزم کے خلاف کھڑا ہونا تھا۔ دوستوں، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے دیش کا PM اور ان کی پارٹی یوں تو مسلمان ورودھی مانے جاتے ہیں اور اس چیز کو لے کر وہ مشہور بھی ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کا نام جب آتا ہے تو ہمارے دیش کا PM بھی ان کا ذکر بڑے احترام اور ادب کے ساتھ کرتے ہیں۔ امام حسین امن اور انصاف کے لیے شہید ہو گئے۔ اور صرف PM ہی نہیں بلکہ ہمارے دیش کے ہندو بھائیوں میں بھی ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو امام حسین علیہ السلام سے اپنی محبتوں کا اظہار کرتا رہتا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا جو پیغام ہے وہ کسی ایک قوم کے لیے نہیں ہے، وہ کسی ایک فرقے کے لیے نہیں ہے، وہ کسی ایک ملک کے لیے نہیں ہے، وہ پوری کائنات کی انسانیت کے لیے ہے۔ ہم حسینی برہمن، ہم برہمنوں نے بھی تجھے کہا ہے دیوتا حسین، شہادتوں کی آبرو شہید کربلا حسین، لبیک یا حسین۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی فیملی اور چند ساتھیوں کے ساتھ کربلا کا سفر کیا۔ یہ سفر پانی کی کمی اور بھوک کا سامنا کرتے ہوئے گزرا۔ امام حسین اپنے فالوورز کو خود سے الگ ہونے کا بھی موقع دیتے رہے، لیکن کوئی بھی ان کا ساتھ چھوڑنے کو تیار نہیں ہوا۔ 72 آئے تھے اور 72 ہی موجود تھے۔ دوستوں، آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو کلمہ تو پڑھتے ہیں مگر حسین کو بس کچھ مانتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو حسین کو سب کچھ مانتے ہیں، اور الحمدللہ ہم اس طبقے میں شمار ہوتے ہیں جو حسین کو سب کچھ مانتے ہیں۔ اللہ ہماری اس محبت کو، اس نسبت کو سلامت رکھے۔ عاشورے کے دن امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو ہمت دی اور انہیں انصاف اور ایمان کے لیے لڑنے کی طاقت اور حوصلہ دیا، لیکن یزید کی فوج نے ان پر حملہ کیا۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں پر پانی کی کمی اور بھوک سے لڑتے ہوئے جنگ کا سامنا کرتے رہے۔ وہ الگ بات ہے کہ حسین علیہ السلام اس ذات کا نام ہے جو اگر اشارہ کر دیتے تو پوری کربلا میں سیلاب آ جاتا اور تمام یزیدی اس میں ہلاک اور نیست و نابود ہو جاتے، لیکن یہ حسین علیہ السلام کا امتحان تھا اور صبر کا امتحان تھا، اس لیے حسین صبر کا مظاہرہ کرتے رہے اپنے رب کے لیے۔ دوستوں، جنگ کے دوران امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے ظلم کا سامنا ڈٹ کر کیا۔ انہوں نے اپنی پوری جان لگا دی اور اپنی جانوں کو قربان کر دیا، لیکن ان کا انصاف اور ایمان قائم رہا۔ ان کی شہادت نے ان کا مقصد پورا کر دیا اور پرنسپل اور جسٹس کے پیغام کو دنیا تک پہنچایا۔ کربلا کی جنگ ایک ایسی تاریخ ہے جو ہمارے لیے ایک سبق اور مثال ہے۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی قربانی نے دکھایا کہ انصاف اور ایمان کے لیے لڑنا کتنا ضروری اور اہم ہے۔ یہ واقعہ اسلام کی تاریخ کا ایک اہم پنہ ہے جو ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ جب حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو یزیدیوں نے شہید کر دیا اور پھر حسین علیہ السلام کی لاش پر گھوڑے دوڑائے اور آپ کے سر مبارک کو نیزے کی نوک پر اٹھا لیا اور گھمانا شروع کیا، جلوس نکالنا شروع کیا، لیکن پورا یزیدی لشکر اور پوری تاریخ انسانیت یہ منظر دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی کہ نیزے کے اوپر بھی حسین کا سر تلاوت قرآن کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور وہیں سے حسین پیغام دے رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے امام کا سر بلند ہے، میرا سر کٹ کر بھی بلند ہے، یزیدیوں کا سر پچ کر بھی نیچے ہے، یعنی تمہارے امام کا سر بلند ہے اور تمہارے امام کے مخالفوں کا سر نیچے ہے۔ اس لیے اجمیر معلیٰ اجمیر شریف سے حضور غریب نواز نے ارشاد فرمایا، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، کہ دین است حسین دین پناہ است حسین،
سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا الہ الہ است حسین۔ تو دوستوں، آپ نے کربلا اور حسین علیہ السلام کے اس واقعے سے کیا سیکھا؟ نمبر 1، حسین نے نو کے نیزہ پر بھی قرآن پڑھنا نہیں چھوڑا، اور حسین کو ماننے والے، حسین سے محبت کا دعویٰ کرنے والے کبھی قرآن کو نہیں کھولتے، تو لہٰذا قرآن پڑھیے۔ نمبر 2، حسین نے سجدے میں بھی گردن کٹوا دی لیکن سجدہ نہیں چھوڑا، اور ہم حسین کو ماننے کا دعویٰ کر کے نماز چھوڑتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، اس لیے نماز پڑھیں۔ نمبر 3، حسین علیہ السلام نے حق اور باطل میں فرق کرنے کا سلیقہ اور درس دیا، لیکن ہم حلال اور حرام میں تمیز نہیں کرتے، بھول جاتے ہیں، اس لیے حلال اور حرام، اچھے اور برے میں تمیز کرنا سیکھیے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ پھر کسی شخصیت کے بارے میں اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ اس طرح کی آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ کربلا سے جو بھی درس ہمیں ملا ہے، انشاءاللہ صبح قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کے دلوں میں یہ درس اور کربلا زندہ رہے گی۔ حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد۔